www.attableek.com, the reviver of Iman. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم ولكن عذاب الله شديد اللہ ہر آدمی کو یقین طاقتیں دی وقت پیسہ اور سمجھ بوجھ غریب کے پاس بھی فقیر کے پاس بھی چھوٹے کے پاس بڑے کے پاس مردوں کے پاس عورتوں کے پاس دنیا کی 4 سمتوں میں جو جہاں بھی ہے ہر آدمی کے پاس یہ 3 طاقتیں اللہ دی ہوئی جان مال اور صلاحیت ان تینوں کے ساتھ ایک طاقت دی اللہ نے محنت کی یہ اپنے وقت میں اپنے پیسے میں اپنی صلاحیت میں محنت اور محنت کا مادہ اللہ نے ہر ایک پہ رکھا ہے محنت کس کو کہتے ہیں محنت کس کو کہتے ہیں محنت کہتے ہیں ہر فرد بشر کو سر سے پیر تک جو اللہ نے اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کو خرچ استعمال کرنا حرکت دینا یہ اس کی محنت ہے جیسے میں بول رہا ہوں زبان سے تو میری زبان کی محنت ہے آپ کانوں سے سن رہے ہیں یا آپ کے کانوں میں سن رہے ہیں تو محنت کہتے ہیں سر سے پیر تک کے اعضاء کی حرکت ایسے ہی اللہ نے آدمی کو ایسا دیا اس پیسے کو خرچ کرنا اس پیسے کو استعمال کرنا یہ ہے پیسے کی محنت آدمی کو اللہ نے دماغ دیا آدمی سوچتا ہے اب اس سوچ میں یہ سوچے تو یہ 3 طاقتیں دی ہیں اور تینوں پر اللہ نے اختیار دیا ہے یہ تینوں چیزیں ہر زمانے میں اچھوں کے پاس بھی رہی ہے بروں کے پاس بھی رہی ہے اولیاء اللہ کے پاس بزرگان دین کے پاس تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس یہ تینوں طاقتیں ان کے پاس بھی رہی اور تینوں طاقتوں کے ساتھ انہوں نے بھی محنت کی ہے شیاطین کے پاس ڈاکوؤں کے پاس چوروں کے پاس لفنگوں کے پاس فرعون قارون شداد کسریٰ قیصر کے پاس ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ان سب کے پاس بھی یہ تینوں چیزیں رہی اور انہوں نے بھی اس پر محنت کی انہوں نے بھی اپنا وقت لگایا انہوں نے بھی اپنا پیسہ خرچ کیا انہوں نے بھی جیسے پیسوں کے بارے میں ایک بات یاد آئی تو کہہ دوں ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ ایمان والے جو تھے ان میں سب سے زیادہ پیسہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سب سے زیادہ مالدار تھے سمجھدار بھی بہت تھے چیف جسٹس کہلاتے تھے مکے کے ادھر مشرکین کے ساتھ یہ دولت بہت زیادہ تھی امیہ بن خلف کے ساتھ 12 برانچیں تھی اس کی
امیہ ابن خلف کی 12 برانچیں تھیں اور یہ وعدہ تھا کہ روزانہ شام تک جتنی کمائی وہ سب میرے پاس آ جائے. الگ الگ جگہوں پر تھی اور اس نے یہ طے کیا تھا کہ یہ ساری خرچ کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے میں. آپ کی بات کوئی سنے نہ، آپ کی بات کوئی سمجھے نہ، آپ کی بات پر کوئی عمل نہ کرے، آپ کے پاس کوئی نہ بیٹھے، آپ سے ہر ایک وعدے، بلکہ ان پیسوں سے جو آپ کی سنے ان کو بھی ستاؤ، آپ کو بھی ستاؤ، ان کے آدمیوں کو بھی ستاؤ. 12 برانچوں کی طاقت کو لگے. اس کے بھی مقابل حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی دن سے، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہجرت ہو رہی تھی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے 2 اونٹنیاں پالی، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. وہ پہلے ہی دن سے اپنا سارا مال لگانے کے لیے لگاتے 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 اتنا لگایا کہ خود کے کپڑے نہیں رہے، خود کے پہننے کے کپڑے نہیں رہے. کاٹ کے یہ برتن اس کی جگہ کاٹے لگایا، اس نے بھی لگایا، انہوں نے بھی. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ محنت کا جو مادہ ہے یہ دونوں کے پاس، اچھوں کے پاس بھی بروں کے پاس. اب آدمی کو اللہ نے جو عقل دی، اسی لیے یہ کہا کہ جانور میں اور انسان میں جو تمیز کرنے والی چیز ہے وہ آدمی کی عقل ہے. جانور میں عقل نہیں ہوتی. یہ عقل اللہ نے ایسی دی ہے کہ آدمی اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیت کہاں لگا رہا. اس سے اس کو نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. اسی لیے اصل جو آدمی کا نفع اور نقصان ہے وہ تو اللہ ہی بتائیں گے، لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تو جیسے انسانوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی گاڑیاں، انسانوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مشینیں، کون سا پروگرام کہاں استعمال کرنے سے کیا نفع ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. یہ پنکھا ہے، اس کو کس طرح چلانے سے ہوا لگے گی، گرمی دور ہوگی، پسینے سوکھیں گے، ہے نہیں. اور اس کو کس طرح استعمال کرنے سے بجائے ہوا لگنے کے آگ لگنے کا خطرہ ہو جائے گی. تو بس جیسے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مشینیں، اس کا نفع نقصان انسان بھی بتاتا ہے. یہ کرسی ہے، بیٹھنے کے لیے کہ پائے نیچے ہوں اور یہ بیٹھنے کی جگہ اوپر ہوتا آدمی آرام سے بیٹھے. تو یہ اس کا صحیح استعمال ہے. پائے اس کے اوپر کر دو اور بیٹھو اندر. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، دیکھیے نہیں کہیں ارے بولو نے یار پائے اوپر کر کے اس کے اندر بیٹھ جانے. تو سب سے پہلے لوگ پوچھیں گے ٹھیک ہے نا، مرول سمجھانا. تو آدمیوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مشینوں کا نفع نقصان وہ آدمی بتاتے ہیں. اس انسان کی سب سے بڑی شان اس کی کہنا چاہیے یا اس کا مقام کہنا چاہیے کہ ساری مخلوقات کو تو اللہ نے اپنے حکم سے بنایا. یہاں تک کہ یہ بیت اللہ جو ہے جہاں اس وقت اللہ کے مخلوق اور لوگ حج کو جاتے ہیں، اس حج کے بارے میں بھی، یہ بیت اللہ کے بارے میں بھی کل ہی پڑھ رہے تھے ہمارے مسجد میں. صاحب وہ بتائیے حج آج کل پڑھ رہے ہیں
کہ ایک روایت یہ ہے کہ بیت اللہ سب سے پہلے اللہ کے امر کن سے مبنی تھا، پھر وہ اس کی مختلف زمانوں میں جو اس کی تعمیرات ہوتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام نے کی، حضرت اور کس نے کی اور کن کن صحابہ کے دور میں ہوئی، تو سب بعد میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کی، حضرت عثمان السلام نے کس طرح کی، سب سے پہلے اللہ کے امر کن سے ہو گیا۔ تو ایسے ہی تمام مخلوقات کے لیے ہو گئی، آسمان، زمین، چاند، سورج، جتنی مخلوق، ایک یہ انسان، اس کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تو عرفات کا میدان جہاں اس وقت لوگ ہوں گے اور دعا میں خوب رو رہے ہوں گے، مانگ رہے ہوں گے، عرفات اور طائف شریف ان دونوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں وہ پتلا رکھوایا اور شیطان سے کہا کہ جا کے دیکھ، جس کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں وہ دیکھ کیا ابھی روح نہیں ڈالی، اور یہ ناک کے لیے جو سوراخ ہوتے اس کو نت نہیں کہتے۔ شیطان گیا اندر گھسا، اس لیے اس کو مین گیٹ کہتے ہیں شیطان کا۔ میرا سورت والے میرا ساتھی نہیں دیتے، شیطان کا مین گیٹ یہ ہے آدمی سب سے پہلے جب آدمی کسی پر غصے ہوتا ہے نا، یہ پوچھتا ہے، یہ پوچھتا ہے نا، یہ مین گیٹ ہے شیطان کا۔ تو یہ یہاں سے اندر گیا، کیونکہ روز تو ڈالی نہیں تھی، سارا گھوم پھر کر آیا۔ مفسرین نے لکھا اس کو بہت تفصیل ہے، سارا گھوم پھر کے آیا تو یہ کہنے لگا کہ یہ 7 لاکھ سال کی عبادت تم نے نہیں کی ہے، یہ مٹی کا، یہ اللہ کا خلیفہ، یہ تو اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اسی لیے شیطان کا زور بہت چلتا ہے کھوکھلوں پر، جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں باہر سے بہت کیا کہتے ہیں پرسنالٹی، باہر سے پرسنالٹی بہت، جو بھی دیکھو اندر سے کھوکھلے، نہ اللہ کی عظمت ہے، نہ اللہ کی بڑائی ہے، نہ آخرت کا دھیان ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، علم پر عمل ہے، تقویٰ ہے، نہ آخرت کا نہ جنت کا، کھوکھلے۔ تو اپنے یہاں کہتے ہیں گجراتی میں خالی گھڑو آگے گھڑو، جس گھڑے میں پانی نہیں ہوتا ہے نا، تو یہ دف وقت جو بجاتے ہیں تو گھڑا تو خالی ہوتا ہے، اندر پانی وانی ہے نہیں، تو اس کے اوپر وہ رکھتا ہے، وہ بچتا ہے کیونکہ خالی ہوتا ہے، بہت زور سے بچتا ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ بہت بالکل اندر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کا تعلق ہے نہیں، دعا کی طاقت ہے نہیں، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی وہ اسی راستے سے اعمال یعنی محنت کا جوہر لگوایا سب سے پہلے ایمان پر اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان کی محنت کرے گا ایمان دوں گا ضرور دوں گا، وہ کالا گورا چھوٹا غریب امیر مرد عورت کوئی کرے، جو بھی ایمان کی محنت کرے گا اسے ایمان دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک بات، جتنا ایمان آئے گا
اتنی اعمال کی توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی۔ یہ جو یہاں جمعرات کو آنا ہے نا، یا اس آنے کی توفیق اس ایمان کی وجہ سے جو اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن تسبیح، جو بھی ایک عمل ہوگا وہ ایمان کی مقدار ہے۔ ایمان کی محنت پر ایمان ضرور ملے گا، جتنا ایمان ملے گا اتنے اعمال بنیں گے، اور جب اعمال بنیں گے تو نتیجے میں اللہ پاک دعا کی طاقت دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام عالموں کا پالنہار، جتنے عالم ہیں ایک پروردگار، وہ سب کا رب ہے۔ اب کیسا رب ہے؟ رحمان بھی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ اور رحمان الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب کہتا مالک یوم الدین تو کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش۔ یہ سب ایمان کی بات ہے۔ اب آگے کہتا ہے ایاک نعبد، جب آپ ہی سب کے رب ہیں اور آپ ہی سب کچھ ہیں، خالق آپ، مالک آپ، داتا آپ، سب کچھ تو آپ ہیں، عزت دینے والے آپ، ذلیل کرنے والے آپ، خزانے آپ کے پاس، نور علم کے خزانے آپ کے پاس، عزت کے خزانے آپ کے پاس، روزی کے خزانے آپ کے پاس۔ جب آپ ہی سب کچھ ہے اور آپ ہی کے پاس سب کچھ ہے تو میں تو یہ طے کرتا ہوں کہ میں سب آپ ہی کی مانوں گا۔ یا کرنا آپ ہی کی مانوں گا بس۔ جب اللہ دیکھتے ہیں کہ اندر سے سچا ہے، یاد رکھنا ابھی آج میں پڑھ رہا ہوں، مسلمان کی شان بتائی، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کچھ نہیں بولتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بہت سنا ہوگا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آج واقعہ پڑھ رہا تھا میں کتاب میں، کوئی بات ہوئی تھی، عبداللہ ابن اسمہ ان کا نام تھا، عبداللہ ابن اسمہ۔ انہوں نے حضور سے کوئی معاملہ کیا تو کہا کہ کل آؤں گا، حضور نے کہہ دیا۔ اب یہ بھول گئے، یاد آیا گھر گئے تو وہاں سارا مدینہ چھان مارا، وہاں ارے کیا ہوا تھا، یاد آیا تو وہ پرسوں میری ان سے بات ہوئی تھی تو کہا تھا کہ اچھی بات ہے آپ میں جاتا ہوں کہیں۔ وہاں جو جا کے دیکھا وہ دور سے نظر پڑی کہ حضور وہیں کھڑے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، یہ واقعہ تو بہت دنوں سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ حضور آزاد والے کے کیسے وہ بھول گیا، لیکن اسی طرح پوری تفصیل کے ساتھ اس میں ہے، وہ دور سے دیکھ کے ہی حیران جاتے ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو حضور نے فرمایا بھلا اے بھائی پریشان کر دیا تم نے،
تو 3 دن سے یہی ہوں، بس آگے کچھ نہیں۔ تو خیر صحابہ کی خاص تربیت کروائی، جو بات کبھی اس پر عمل کرنا، جس طرح کبھی اس طرح کرنا، یہ ساری ایسے صحابہ کرام پر، اسی لیے اس میں لکھا کہ سب سے پہلے جو چیز ہے، بلکہ نبوت سے پہلے جو میراث دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں کو، چاہے اللہ کو نہ مانتا ہو، تو نبوت کے بعد نبوت سے پہلے جو سب سے پہلی میراث دی ہے سچائی اور امانت، سچائی اور امانت۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے، جو چیز جیسی اس کے پاس، اس لیے جو بار بار تقریریں ہوتی ہے وہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی دین اور دین کی محنت، جیسے ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے پاس جو اللہ نے سمجھ چوک دی ہے، وہ جو وقت وہ امانت ہے اللہ کی، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور دین کی محنت لیے گئے ہیں وہ امانت ہے، اس امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ اس لیے آنکھوں کے استعمال کا طریقہ اس نے خود بتایا، آنکھوں سے یہ دیکھو یہ مت دیکھو، یہ بولو زبان سے یہ مت بولو، وہ دوسرے نے بتایا۔ اسی طرح دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس کی محنت خود آپ نے کر کے دکھائی، اور محنت کرنے والا پورا ایک مجمع صحابہ کا تیار کر کے عملی طور پر آپ نے اعلان کر دیا، ما انا علیہ و اصحابی، قیامت تک کے لیے جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ۔ اس نے کہا کہ ہمارا کام جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت، سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سیرت کی روشنی میں ہوگا وہ صحیح ہوگا، لیکن سیرت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ سیرت کو سمجھنا اور صحیح سمجھنا، اس لیے کہ لوگ آدمی لے کے بڑھتے ہیں نا۔ حضرت تھانوی نور اللہ قدر کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی آیا، اس میں ترقی رہا تھا، ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ حضرت میں قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں، کیسا میں قرآن کا ترجمہ، لیکن اللہ پاک تو اس میں ایمان والوں سے یوں کہتا ہے کہ رائنا مت کہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو۔ تو میں اس کو نکال دوں اس میں سے، قرآن میں سے، میں تو معلوم ہو گیا، ترجمہ پڑھنے لگا، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ہاں قرآن میں سے بھی نکال سکتا ہوں، جب بات ہے ترجمہ پڑھنا، خدا کرے رحم کرو، رحم کرو قرآن پر حدیث۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ قدر نے فرمایا، پر اس کو تو اللہ پاک نے قرآن میں رکھا ہے، اس کو تو رہنے دے، تو ترجمہ دیکھنا چھوڑ دے، تو پتہ نہیں آگے کیا کیا کرے گا، اس لیے کہ اسی میں لکھا ہے دوسرا ایک آیا، ایک دوسرا آیا۔ حضرت میں تو قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں، بہت اچھا، تو وہ قرآن میں تو سر کا مسا جیسا ہے، ایسے پیر کا بھی مسا ہے۔ آپ مولوی لوگ تو پیر دھونے کو کہتے ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدر نے یہ سوچا، اس لیے کہ یہ اتنا جاہل تھا کہ اس کو اگر عربی گرامر کی بات سمجھانا چاہیں، جس کو آپ لوگ انگریزی میں گرامر کہتے ہو، عربی میں نحو اور صرف کہتے ہیں، تو اس کے دادا نے بھی نحو نہیں پڑھی تھی، اس کا باپ تو بات کی بات ہے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کو یہ سمجھانا چاہا کہ بھائی معطوف علیہ تو کس گاؤں کا نام ہے، کسی آدمی کا نام ہے، یا کوئی گلی ہے، یا کوئی
सफरजन जैसा कोई सेब होता है, क्या होता है, मासूम अलैह, तो ग्रामर की बात है। आमी नंबर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने चलना की महात्मा तो सुनतेगा नहीं, तो मैंने उससे पूछा कि भाई इतना बता, मुझे ये पैर धोने को किसने कहा? अरे वो मौलवी साहब ने कहा। मौलवी साहब कहते हैं मुझे मैं पैर धोया करो, सर का मसा किया करो। तो पहले खानवी रहमतुल्लाह के पास इतना बेकार वक्त तो था नहीं, उन्होंने तो बहुत काम किया है, 1000 किताबें लिखी है और हर फल की किताब ऐसी है। यार इससे क्या चीज करूं, क्योंकि समझने को तैयार ही नहीं है, और समझ वो तो समझे, अच्छा अपनी गलती को सही समझ रहा है, अपनी गलत ये गलत समझा है इसको, लेकिन इसका ये हजरत थानवी से हाँ करवाना चाहता है, छोटे मोटे से नहीं, इतने बड़ा आदमी से। अब भाई ऐसा कर, मुझे इस मौलवी साहब ने कहा है कि ये कुरान में कैद हो गए, उन्हीं मौलवी साहब के कहने से तो कैद हो लिया करना, बस ये काम और करने आज ऐसे होता है ना कीर्तन, तो उनको कोई काम करना नहीं होता है, तो तुम क्या अच्छा काम करने वाला होता है उसको वो असल में वो एक बात पूछनी थी, तो पूछूं तो मुझे 10 मिनट किसी में ले लेगा, अगर कुछ काम करने दे आता है अल्लाह के वास्ते माफ कर। तो बहुत से ऐसे भी आते हैं सर पर। हजरत तंबोही रहमतुल्लाह अलैह के घर से हजरत एक घर वाले तशरीफ लाए, हजरत थानवी रहमतुल्लाह तो सबसे क्योंकि तो अम्मा जी तशरीफ लाई, और अम्मा जी ने कहा अच्छा भले ये अम्मा तूने अपने आप को रूम क्यों बना रखा है, कोई देर से बात नहीं कर सकता। अम्मा जी आपके लिए नहीं, आप अगली रात को आ जाओ, पिछली रात को आप जब आपके लिए दरवाजा करो, ये तो बिल्कुल बेकार होते हैं, काम तो कुछ होता नहीं है। अगर इनको मैं जवाब देता रहूं तो न मैं कुछ लिख सकता हूं न पढ़ सकता हूं, इसलिए आके मुसल्लत हो जाते हैं। इसीलिए मैं बहुत सारी बातें तो सहाबा-ए-किराम की तरबियत वक्त कहाँ लगे, सबसे ज्यादा वक्त लगवाया ईमान पर। ये सारे गज़वात में जितने सफर हैं और जितनी तकलीफें हैं वो सारी ईमान के रास्ते की। नमाज तो हिजरत से 1.5 साल पहले आए, 11.5 साल तक सिर्फ ईमान। अब ये ईमान इतना जबरदस्त, इतना ताकतवर बना कि जैसे गर्मियों में जमीनें पानी मांगती है ना, गर्मियों में जमीनें पानी मांगती है, ऐसे दिल मांगने लगा। ये क्या चीज है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा है? तो अल्लाह की तरफ से अहकामात आने चाहिए, वो अमल बने, मेहनत पर ईमान बनेगा, ईमान से अमल बनेगा, और अमल के नतीजे में अल्लाह पाक इनाम के तौर पर दुआ की ताकत देंगे। तो एक रास्ता तो है ये नबियों वाला, मेहनत से ईमान बनाना, ईमान से अमल बनाना, और अमाल से दुआ की ताकत। और अपने हर मसले को सुई तारे की जरूरत पड़े तो जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो अभी अल्लाह से करो, नमक की चुटकी चाहिए अल्लाह से करो, हर चीज में अल्लाह से रुजू करो। इसका नाम है दुआ, इसका नाम है अपने हर मसले को अल्लाह से दुआ से हल करवाओ। तो ये मेहनत तो है नबियों की,
پیغمبروں کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی، ان کا وقت بھی لگا، پیسہ بھی لگا، تھکے بھی، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، لیکن سارا کر کرا کے اخیر میں ایسے دعا والے بنے کہ صحابہ خود آپس میں بھی ایک دوسرے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت سعد کی بیٹی جا رہی تھی، تو ہوا کی وجہ سے یہ کپڑا ہٹ گیا تھا، بجلی نظر آ گئی تو کوڑا مارا، یہ تو نہیں کھولا جیسے آج کل کی لڑکیاں ننگی پھرتی ہے اور ان کی جب تک پنڈی نہ دکھے اور کیڑی والی سے اندر نہ پہنے ہوگا تب تو لڑکی نہیں معلوم ہوتی، تو وہ تو وہاں آ گئی۔ ابا کو پتا چل گیا کہ عمر نے انتر مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے آیا حضرت سعد کے بھائی ہو گئے اللہ کے واسطے بدلو امیر المومنین ڈر رہے ہیں حضرت سعد کی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے اندھیرے کے تیر، ہمارے رات کی اندھیری کے جو ہمارے تیر چلتے ہیں وہ سیدھے نشانے میں لگتے ہیں۔ جو دنیا خطاطوں کی نیند سوتی ہوتی ہے، دنیا اپنے عیش اور عیاشیوں میں ہوتی ہے، ہم اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے چپکے اس سے کچھ کہتے ہیں، وہ ایسا نشان پر لگتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ ہاں وہ کہیں سے راتوں رات پی رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاں وہ بھی انسان تھے، سوئی ڈالے کا مسئلہ بھی ہوتا تھا، دشمن کے ڈرانے کا، کبھی ہوائیں تیز ہوتی ہے، کبھی بارشیں نہیں ہے، باغ سوکھ رہا ہے، اور کبھی راستے میں چلتے چلتے سواری مر گئی، کبھی ڈاکوؤں نے گھیر لیا، بہت سارے وقت رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ہی علاج، اللہ سے کہیں گے، کیا اللہ سے کہیں گے، اور اللہ کے غیر سے کہنا تو انتہائی بے شرمی کی بات۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں سے وقت کا خلیفہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کریں۔ پہلے تو جواب یہ دیا کہ بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جیسے آپ کسی کے گھر مہمان ہو، اب وہ گھر والا چاہے بیچارہ غریب ہو تو وہ تو چٹنی روٹی سبزی روٹی کھلائے، آپ مہمان ہیں کسی کے گھر میں اور آپ گھر والے کے بچے سے یوں کہیں کہ بیٹا یہ پیالہ لے اور پڑوس میں سے سالن مانگ کے لے آ، تو گھر والا بہت خوش ہوگا نا، بولو نا خوش ہوگا، اتنا غصہ ہے کہ پھر وہی کیوں نہ مارا، میرے دسترخوان پر مجھے دلیل کر رہا ہے، بھائی میں تجھے نمک روٹی کھلاتا، میں تجھے چٹنی روٹی کھلاتا، اگر تو میرا مہمان ہے تو دو مہمانی میں کر، مہمان میرا اور اس کے یہاں سے پیٹ، یہ تو مجھے تو دلیل کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے مانگنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ خلیفہ انتظار کرتا رہا، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سارے معاملات سے امان سے فارغ ہو گئے، باہر تشریف لائے تو وہ خلیفہ باہر کھڑا، حضرت اب تو آپ فارغ ہوئے، اب آپ کچھ فرما دیجیے۔ فرمایا کہ بھائی پہلے یہ بتاؤ
کہ تم میری جو خدمت کرو گے یا مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو وہ کہاں سے دو؟ کسی دنیا کے سامان میں سے یہ یعنی سنو، اس نے یہ ساری پیدا کی ہے، یہ دنیا تو میں نے خود اس سے کبھی نہیں مانگی ہے۔ ہم بہت تعجب ہوگا، ہم لوگ تو یہ دکھانے کے لیے کیا نہیں، ہماری سمجھ میں بہت بعد میں آئے گا ہماری سمجھ میں، اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بہت بعد میں سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کل چھوٹے ہی کہتے ہیں تمہیں کیسے سمجھانا نہیں، تمہیں کیسے سمجھانا نہیں، ہوں کو تو سمجھو گئے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، ابا کو بھی کہتے ہیں ابا تمہیں کی سمجھتا نہیں، تو میرا باپ۔ اسی لیے دعوت کی محنت میں بڑوں کی، پرانوں کی، جنہوں نے بڑوں کی صحبت اٹھائی ہو، جنہوں نے ان کے ساتھ رہے ہوں، اور مولانا صاحب خدا بتا کے جب بیان کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ آدمی کیا تھا اور کیا راستہ بتا کے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ لوگ ساتھیوں میں کام کرنے والوں میں بگاڑ کیسے آتا ہے، ان کی ایمانی طاقت کمزور کیسے ہوتی ہے، ان کے اندر ایمانی جذبات کیسے بنتے ہیں، قربانی کیسے بڑھاتے ہیں، ان کی قربانیاں کیسے گھٹتی ہیں، وہ سارے راستے بتا گئے۔ خود ہی کہتے ہم سب سمجھ گئے۔ خیر کیا کہہ رہا تھا؟ بھائی خود یہ گا تو اسی دنیا میں سے کہے گا، تو یہ دنیا تو میں نے خود اس سے آج تک نہیں مانگی ہے، تو تجھ سے کیا مانگوں، سب کو کیا دے دے گا؟ یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، جیسے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے مدینہ پاک، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، یہ بھی تھی۔ یہ جو اپنے گھر کے پاس تھی، یعنی ان کے دادے کا جو مکان تھا خطاب کا، جو حضرت عمر کے پاس تھا جس میں وہ رہتے تھے، پھر یہ رہنے لگے۔ جب اس گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، ان آنکھوں سے اس دنیا میں دوبارہ اس کو دیکھنا۔ کیوں؟ اس گھر کے چھوڑنے پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے آخرت میں وہ جنتوں کے مقام دینے کا، مجھے یقین ہے میرا اللہ وعدہ پورا کرے۔ اس لیے میرے دوستوں خالی باتیں بنانے کی باتیں نہیں ہے، آدمی عملی بنے۔ ہم ایمان کی محنت یہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے، ورنہ ایمان کا تو حق یہ ہے، ایمان کا تو حق یہ ہے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا۔ کیا کہا؟ اگر اللہ پاک 10 زندگیاں دے، ہے نا، اگر اللہ پاک 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 کس راستے میں لگا۔ صحابہ کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ روایتوں میں آتا ہے۔ میرا اندر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے کی محنت کروں، میری شہادت ہو جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر 3 مرتبہ 7 مرتبہ۔ پر اسی کا اثر تھا یہ مینا جس میں کل کو حاضر لوگ اپنی قربانیاں کریں گے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے ساتھ 63 اونٹ کا محل کر رہے تھے۔ روایت میں آتا 7 اونٹ ایسے تھے، 7 اونٹ کہ ہر اونٹ دوسرے کو دھکا دے رہا تھا، تو نہیں پہلے میں حالانکہ دیکھ رہا ہے بہت جیسا دکھتا ہے،
جب اس کے خنجر لگا پڑا گرا ان کے فوائد دیکھ رہا ہوں. اس لیے ہم کو حکم ہے نا کہ جانور کو جانور کے سامنے قربان مت کرو تاکہ اس کو ہونا. وہ تو دیکھ رہے تھے لیکن 7 لوگ ایسے ہیں کہ ہر ایک کہتا ہے تو نہیں پہلے میں. کیوں کہ خنجر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھی میں کس کو دیکھتا ہوں. چونکہ حضور نے خود کر کے دکھایا. پوری 13 سالہ مکی زندگی 10 سالہ مدنی زندگی میں کل پڑھ رہا تھا ہمارے کہ آپ کا گھر مبارک 3 قبریں ہیں. حضور آرام فرما رہے ہیں تو عمر اور حضرت عیسیٰ کی جگہ. لیکن وہ کتنا جبریل جیسا فرشتہ وہ وہاں کی حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا. فرمایا کہ سارے گھر ایسے ہی تھے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا ساری ازواج ساری امائیں ایک جگہ حضور کے پاس آئیں. کیا ہے کیسے آئی؟ آپ جو ہے تو ہمارے نام لگتے کا بھی تو ہمارا بھی تو آپ پر خرچ ہے. ہمارے کھانے پینے کا آج تک نہیں وہ خون کے 3 ڈبے ہوں وہ یہ نہیں وہ جو اس کو بس کھاوا کبھی نے پڑی دو موقع پر یہ واقعہ آیا ہوا. ایک تو ہوتا ہے وہ دے دیتا ہوں یہ ہوتا ہے تمہیں بھی دکھا دوں. جب دوسری مرتبہ ہوا تو آئے تھے نہ یہ کہہ دو کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ تو یہی ہے. جیسا میں اور اگر تمہیں مزے کرتے ہیں بس آ رہی نہ اسے کرنا آ جاؤ. ایک کے بعد طلاق دیتا رہوں گا کہ تم دیکھو اپنے جیسے تمہیں سیچے چاہیے تم یہ چاہیے تم بات کر رہے ہیں. اور 1 مہینے تک حضور وہاں گئے نہیں. آپ وہاں چلتے بات کر گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں کو طلاق دی. رونا کتنا شروع ہوا صحابہ کا مسجد نبی. حضرت عمر کو بھی پتا چل گیا. وہ تو سیدھے آئے اپنی بیٹی کے پاس. اگر تمہیں موت مزے چاہیے تو طلاق دے دو اور پھر تم اپنی جیسے دو میرے ساتھ رہنا ہے. اسی لیے ہمارا جو اللہ نے جو ان کے بیان کی سنا رہا ہوں اس بیان کو کرتے کرتے جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا جو اس کام کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو لگائے گا اسے تو بہت کچھ جھیلنی پڑے گی اور بہت کچھ برداشت کرنی پڑے گی. پھر اسی میں کہ 10 گھر تھے 10 بزرگ سب ایسے 3 چاند دیکھے جاتے تھے اور چورا بھی جاتا. اس میں حضور بھی ہیں اما. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وہاں اس کی تعمیر میں طرف ہوا اور جب ازواج مطہرات کے مکانات توڑے جا رہے تھے مسجد میں ملانے کے لیے تو بعض تابعین تو نہیں تابعین تھے مار مار کے رو رہے اور یہ کہتے ہیں خاص کم سے کم یہ مکانات رہتے تو امت جتنی یہاں صلاۃ و سلام کے لیے آتی
انہیں ایک تو کم سے کم ہوتا کہ تمہارے آقا تمہارے مولا جتنے کیسے رحم ہے شاید رحم ہے فدا رحم ہے ان کے گھر دیکھ کے تمہیں تم جن کے پاس فدا ہو تمہیں ایک بگلے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا کیا کھانے کیا کپڑے کیا اس لیے دوستوں اللہ نے زمانے میں جو ہمیں محنت کی اگر ہم اس کی قدر کریں تو سب سے پہلے محنت پر ایمان بڑھے گا ایمان پر اعمال کا دروازہ کھلے گا جیسے ہوتا ہے بعض مرتبہ آدمی گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کیسا ہے کیوں توفیق نہیں ہے جب آدمی ایمان کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا اللہ اس کے لیے اعمال کا دروازہ کرے گا اور جب اعمال کرے گا اللہ کے حکموں کو بہت سے سارے علماء سازی کرتے ہیں اصول راستے وضو کس طرح کرنا نماز کس طرح پڑھنی نماز کی کیا سنتیں ہیں وضو کی کیا سنتیں جمعے کی کیا سنتیں ہیں عیدین کی کیا سنتیں ساری بتائی تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے ایک بندے پر دعا کا دروازہ کھلتا ہے قرآن کے علماء نے لکھا ہے اللہ پاک جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس پر دعا کا دروازہ کھولتے ہیں وہ بالکل ایسے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے گھر میں کوئی بات ہو کوئی مارے کوئی ڈرائے تو امی 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 اگر کوئی مارے تو امی کوئی چاکلیٹ دے تو امی اس کو کھانا ہے تو امی سونا ہے تو امی 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 کیوں تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیونکہ ایمان کی محنت کرتے کرتے پھر بندے پر رکھتا شامل دعا کا ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ جو مسئلہ آیا میں تو اللہ سے کہوں گا میں تو اللہ سے کہوں گا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو صلاۃ الحاجہ بھی دی کہ جب کبھی تمہارا کوئی مسئلہ ہو کوئی ضرورت ہو نماز پڑھ کے اللہ سے کہو اور خاص بات یہ کہ جو حضور نے امت سے کہا ہے سب سے پہلے حضور نے کر کے دکھایا 3 مرتبہ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عائشہ کچھ کھانے کو ہے میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان صحابہ آپ کے خاتم تھے حضرت عثمان کا داماد تھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف تو روزانہ 100 اونٹ اللہ کے نام پر صدقہ کرتے تھے اگر حضرت عبد الرحمان کے نام اشارہ ہوتا تو گھر کو دیتے حضرت عثمان جنہوں نے وہ سارا وہ کنواں خرید کری گیہوں سے عام مسلمانوں کی خدمت کے لیے کیا تو حضور کے گھر کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا امت کو سکھا رہے ہیں جتنے تشریف لائے نماز پڑھی تھی عائشہ کچھ ہے اللہ کے پھر 3 مرتبہ مسجد میں آئے نماز پڑھی دعا یہ امت کو سکھانے کے لیے ہم تو اچھا عجیب بات ہم نے تو کبھی پڑھ بھی نہیں نا چلا تو بھاجا تو جب تم کہہ رہے تھے نا کہ چلا تو بھاجا پڑھو سب بچے حل ہو جائیں گے 1 سال بھر سے تو پڑھ رہا ہوں اللہ تو بہت ہاں بھائی تو پڑھ تو رہا لیکن کیسی پڑھتا وہ تو بتا کہ نماز کے بعد کہتا یا رب اور وہاں سے جواب ملتا ہے انا لکل اجابہ تیری دعا کیوں قبول کروں کھانا تیرا حرام کپڑا تیرا حرام نظریں تیری کتنی گندی زبانوں کے بول تیرے کتنے ناپاک مجھے میرا نام لیتے بھی شرم نہیں آتی مجھ سے کہہ رہا ہے جیسے کوئی آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے بہت بار کا نام لیا اللہ کتنے ناراض ہے وہ تو اس کے کرم کی بات ہے اس کے رحم کی بات میرے دوستوں یہ ایام مبارکہ اسی کی ہے
اپنی پچھلی ساری توبہ کر کے اپنی محنت کا میدان صحیح کرنا، اس لیے کہ ہر زمانے میں رہا ہے محنت سے ایمان، ایمان سے اعمال، اعمال سے دعا، اور دعا پر اپنے مسائل کو حل۔ دوسری طرف محنت سے پیسہ، پیسے سے چیزیں، اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا۔ لیکن یہ یقینی نہیں کہ محنت سے پیسہ ملے گا ہی۔ بعض مرتبہ ہاتھ کی پونجی نہیں جاتی، بہت سال میں بہت سال ہم نے دیکھا تو ہے نہیں، لیکن کہتے بمبئی میں ایک بازار ہے تو وہ بہت بڑی بات کیا، دنیا بھر سے ان کے کاروبار، اور ان کہتے بس ٹیلی فون ہاتھ میں ہوتے لیا کیا لیا کیا لیا کیا، وہ کاروبار ہوتے ہیں ان کے۔ کہتے ہیں کہ وہ صبح کو گھر سے گئے ہیں لکھپتی، اب کروڑ پتی ہونے کا خواب دیکھ کے گئے ہیں، تو جو پونجی تھی وہ بھی کھو کے آ گئے، یوں تو بھی گھما دیجیے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دیوارہ ٹوٹتا ہے نا، جو دیوارہ ٹوٹتا ہے وہ بھی گھما دیتا ہے، تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کہنے جیسا نہیں ہے۔ محنت سے پیسہ ملنا یقینی نہیں، محنت کا امتحان یقیناً زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، اور اللہ کی بات نہیں بدل سکتی۔ اچھا پیسہ مل بھی گیا، محنت سے پیسہ ملا، آدمی نے اپنے ذہن میں منصوبہ بنایا ہے، میں ایک اچھا سا مکان بنانا ہے، بچوں کے لیے بھی رکھنے، اب محنت سے پیسہ آ گیا، کہیں زمین نہیں مل رہی، پلاٹ نہیں مل رہا، پلاٹ ملا سریا نہیں مل رہا، سریا ملا تو سیمنٹ نہیں مل رہا، سارا ملا سیمنٹ آ گئی، بارش ہو گئی، سب رہ گئی، یہ راستہ بہت لمبا ہے، غیر یقینی ہے۔ محنت سے پیسہ، پیسوں سے چیزیں، اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا۔ حکیم صاحب بھی دوسرے میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی لکھتے ہیں، وٹامن کے انڈا بھی ہے، مرغا بھی پالی، انڈے بھی ہے، لیکن ان کو وہ انڈا راس میں آتا ہے، دوسرے کھاتے ہیں تو ان کی صحت بنتی ہے، یہ کھاتا ہے تو دست ہو جاتے ہیں، کیا ہو چیزوں سے ضرورت اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ حیات مبارکہ محنت کے رخ کو صحیح کرو، محنت کو بڑھاؤ، اپنی گشتیں بڑھاؤ، اپنی دعائیں بڑھاؤ، انداز کو بڑھاؤ، یہ ہماری مسجدوار کمال۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ جب کسی علاقے پر ناراض ہو کر عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ کا ارادہ اور عذاب، وہاں جب 3 قسم کے آدمیوں کو دیکھتے ہیں، جب اللہ وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں تو اپنے عذاب کے ارادے بدل دیتے۔ سب سے پہلے مسجدوں کے آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، رات کے آخر حصے میں اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنے والے۔ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کے نبی، جس میں اللہ خدا کی کتابوں میں ہے۔ جتنی پکی پھرتی ہے دنیا جھوٹ پر جمع ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک اور دھوا بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اسی لیے دوستوں صاحب
رحمۃ اللہ علیہ مانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی سب سے پہلے مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یقین کا ہے، مخلوق سے مسئلے کے حل ہونے کا اور مخلوق سے ضرورتوں کے پورا ہونے کا یقین تو اتنا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ یہ ایڈمیشن دلوا دیں گے، یہ ہسپتال میں داخلہ کروا دیں گے، کتنی خوشامد، کتنے فون، کتنے آدمی کیا کیا کرتے، یعنی لوگوں سے کام بنیں گے، اس میں تو لوگ ایسے لگتے جیسے اللہ نے تو بالکل اب وہ کچھ کرتے ہی یہ کریں گے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله ونعوذ بالله۔ ہمیں سب سے پہلے یقین کرنے والی ذات اللہ۔ ابھی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، یہ مغل حکومت جو ہوئی ہے اپنے یہاں میں، جہانگیر کا بھی اور شاہجہاں کا بھی، اور ہم چھوٹے سے بابر کے جہانگیر کو ان کا تقویٰ شہادت، جہانگیر ہوئے بیمار، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ان کے زمانے کا ہوتا تھا، وہ ہوئے بیمار، حکیم بھائی ڈاکٹر لوگ جتنے راستے ہو گئے سارے راستے اور سب نا امید ہو گئے، اور جہانگیر بھی ان سے رہنے کی یہ سب تمہاری اپنی تدبیریں ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ شفا اللہ ہی کے پاس ہے، تمہاری ساری تدبیریں بیکار ہو سکتی ہے، میرا اللہ مجھے شفا دے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایسی صحت جو سارے حدیث میں بھی ہے کہ یہ جو ہم دعا مانگے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی اللہ وانتم متیقنین بالإجابہ، اللہ سے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو۔ اب جیسے حج الفاظ کا دن ہے نا، اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں جو عرفات کے میدان میں یوں کہے کہ میری مغفرت نہیں کی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ آج کے دن تو ہم سب کو اور سارا اگلا پچھلا معاف کریں، جو بڑا وہ ہو گیا تو اسے اللہ کا غصہ آتا۔ ایسے عام دنوں جب کوئی اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بڑھتی، جب کوئی اللہ سے منہ موڑتا ہے پھر اللہ کہتے جا وہیں سے لے جانے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ جان، مال اور صلاحیت کی تین طاقتیں، ان تینوں کے ساتھ محنت، اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب محنت کہاں لگائیں اس کے سوچنے کے لیے اللہ نے عقل دی، اور اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ قرآن کریم میں اب یہ جو 10 دن ہے اگلے دن جب اس کی اللہ نے قسمیں کھائی، والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل، 10 دنوں کی قسمیں کھائی۔ یہ دن کتنے مبارک ہیں، اور اس کی اللہ قسم کھا لے معمولی بات ہے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ پھر اسی صورت میں آگے نتائج بتلائے، جنہوں نے غیب کی باتوں پر یقین کر کے اپنی عملی زندگی اور دعاؤں کے راستے سے اللہ سے مسئلے حل کرانے کے بجائے اپنی دولت، اپنی حکومت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی اکثریت، جنہوں نے اس کے نعرے لگائے الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پیارے حبیب، پیارے نبی، آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟
اسی لیے فرماتے ہیں خالی مکے مدینے جانا نہیں، کس جذبے سے جانا. یہ قوم عاد ہوتی 7 ہاتھ لمبے پر 25 ہاتھ چوڑے سینے، علاقے میں 65 سالی ہوئی، علاقے میں 65 سالی. عقیدہ یہ تھا، وہ تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے بیت اللہ. عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو مکے جا کے اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک پریشان. تو انہوں نے ایک جماعت بنائی، ایک وقت دعا بنائی، لیکن اتنی غفلت تھی اور ایسے عیاشوں میں تھے مکے جانے تک اور مکے پہنچ کر کے بھی راستے پر گانے بجانے، جیسے لوگ وہ موبائل کی بجاتے رہتے ہیں، گانے بجانے شراب. مکے پہنچ گئے، پھر کوئی کھانا پینا شراب. بھائی تم یہاں کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کچھ پتہ نہیں. ایک دن بادلوں کے ٹکڑے دیکھے، لال کالا سفید. ارے بھائی یار ہم تو حاجی صاحب تھے کیا؟ یہ تم تو ایسے رہ رہے ہو جیسے ٹورسٹ ہے نا. اس لیے خالی مجھے مدینے جانا نہیں، تم جا رہے ہو وہاں کیسے رہ رہے ہو. اس لیے شان بہت اونچی ہے. الحجاج والعمار وحد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے خدائی ڈیلیگیشن ہیں. انہوں نے جس چیز کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا اللہ نے وہ فیصلہ کر دیا. لیکن یہ ایسے ہوں تو ان کی وجہ سے قوم پڑا تھا. چنانچہ کئی دن کے بعد جو ہو، ہم تو قوم کے لیے بارش مانگنے آئے تھے، ہم تو بھول گئے. چلو چلو گئے حرم شریف. میری سمجھے بالکل خالی مال ہوتا ہے پرمانے سوچ میں پتا نہیں آپ سے معلوم. یہ کالا جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے اپنے قوم کے لیے کہ مانگنے. قرآن نے تو پورا تفصیل سے بیان کیا، میں تو اس کو سادے الفاظ میں. انہوں نے وہ کالا بادل مانگا اپنی قوم کے لیے. حاجی جو مانگتے ہیں نا، جیسے ایک حاجی 400 کی سفارش کرے گا خاندان کے لوگوں ہے نا، وہ بھلائی میں. انہوں نے مانگا قوم کے لیے کالا بادل. قوم نے جب دیکھا ہاں بھائی بادل آ رہا، ارے ہمارے حاجی صاحب کی دعا سے کیا کہا، آرزو ممتنا. اب کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے حاجیوں نے دعا مانگ لی ہے، یہ جو آ رہا ہے برسے گا. ساتھ ہی ساتھ اللہ جواب دے رہے ہیں، بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تو جس میں پانی سمجھ رہے ہو وہ خوفناک ہوائیں ہیں، ابھی آ رہی ہیں اور تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گی. قرآن میں دوسری جگہ ہے سخرنا علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام، 7 راتیں 8 دن کی ہوائیں اور آندھی ہم نے مسلط کی. بڑے لمبے لمبے انسانوں کو کھجور کے سوکھے درختوں کی طرح پچھاڑ دیا. ہر ایک جگہ پوچھا ہے ہل ترى لهم من باقیہ، اب اس قوم کا کوئی نام و نشان ہے؟ یہ اس عشرہ ذوالحجہ کی جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، بہت مبارک بہت مبارک بہت قیمتی بہت مبارک بہت قیمتی. لیکن سنو، اگر ناقدری کی تو ہم نے یہ بھی کیا ہے.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فصب عليهم ربك عذابا جہاں یہ اتنی یہ بھی اسی لیے کہتے ہیں ہر آدمی کے پاس اللہ کی دنیا اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کی صلاحیت ہے اس کو پوری دنیا میں آدمی کی اپنی ذات سے لے کر آخری حد تک گھر میں کاروبار میں سماج میں دو بیتوں میں سڑکوں میں محلوں میں صوبوں میں شہروں میں ملکوں میں جتنا جو کچھ صحیح یا غلط جتنا صحیح یا غلط جتنا ہے انہیں تینوں طاقتوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اگر ان تینوں کے لیے میدان ایمان بناؤ اعمال بناؤ دعا والے بنو اور اپنی ذات سے دعا والے بنتے ہوئے ہر ایک کو اس محنت پر ڈالو ہر ایک کو اس محنت کا ہر ایک ایمان کی محنت اور اعمال کی محنت کا بہویں بھی بیٹیاں بھی بچے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جو کوئی بات جیسے بچہ ابا کو کہہ دوں گا امی سے کہہ دوں گا ہم ایمان کی بات کرتے کرتے اللہ کی بڑائی بولتے بولتے ہم اللہ سے کہتے ہم اللہ سے کہتے یہ اس کے ایام ہیں یہ اس کے ایام اس لیے میرے دوستوں وہ محنت تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کا انجام بھی دیکھ رہی ہے کتنی پارٹیاں گئی کتنی حکومتیں گئی کتنے راجا مہاراجا گئے اور کتنے بادشاہ اور چاچا ملک گئے یعنی محنت سے پیسہ پیسے کی چیزیں وہ راستہ بہت لمبا ہے دشوار گزار ہے یقینی نہیں ہے محنت سے ایمان سے عمل سے دعا یہ یقینی ہے مختصر ہے غریب سے غریب آدمی اس کو کر سکتا ہے اسی کے لیے کہتے ہیں آج تو یہ فیصلہ کروا لو اللہ پاک سے اے اللہ جیسے وہ ارباب کے میدان میں تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تو ان کی مانگ کو پورا آج ہمارے لیے تو فیصلہ کر دے کہ ہم اپنی محنت کا رخ نبیوں والا بنائیں گے اور دعا کے راستے سے اپنے مسئلے حل کروا کے عالم کو سکھائیں گے کہ دیکھو مسئلے کا حل کرنے والا وہ ہے اس سے کہنا سیکھو وہی کہے ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار دیکھو اٹھنے کی بنیاد بنائی دوستوں تشکیل مکمل ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی حلقہ نمبر 17 کیا نام ہاشم محمد ہاشم حلقہ نمبر 17 بنائیں گے اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال چھوڑیں گے اس کے اعتبار سے کھڑے ہو جاؤ یہ عابد محمد بھائی خبین ماشاء اللہ کھڑے ہو جاؤ اسماعیل عبداللہ اور تم دوست فرماتے رہے ماشاء کیا نام محمد کہاں کے ماشاء 4 مہینے کے لیے تو نقد اور سال عمر انشاءاللہ مشورے سے تابع ہو کر چلے گی ایسے ارادوں کے ساتھ کچھ پتا نہیں شری میں اللہ پاک اس کو لہریں چلتی ہے لہریں اللہ کی طرف اس وقت میں لاکھوں بار میں گرا رہا ہوں خدا حضرت کی اس میں قبول کرے مانگو حکمت کرتے اور فرماؤ آپ فرما دے رہے ماشاء اللہ
ہمت کر کے بتلاؤ دوستوں، نیت تو ہم سب کی ہے کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. ارے بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آج تو ہفتے کی رات ہے، جلدی 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 کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی جلدی. کبھی کبھی کی قبولیت کی گھڑیوں پر اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں قبولیت. ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کچھ ساتھی بچے ہیں، اللہ کرے آج تو سب کو اللہ توفیق دے دے. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. آپ تو مولانا کی دعائیں دے دو بس، اللہ قبول کر دے. بیٹھ جاؤ. اب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سے ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، مشورے کے ساتھ لگائیں گے، ہر تقاضے کو مشورے کے ساتھ پورے کریں گے. ہاں، اتنا بڑا مجمع اللہ کے دربار میں لکھا گیا ہے اور اللہ پاک اس کی قبولیت کی مہر ضرور لگائیں گے اور ہمارے اندر کی نیت کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوگا. یہی تشکیلیں ہماری ہر مسجد کی جماعتوں میں جا کر بھی کریں. اور سب مجمع یہاں نہیں آیا، مسجدوں میں ہے ماشاءاللہ. ہم ان کی بھی یہی تشکیل کریں کہ بھائی تقاضے پر جب بھی موقع آئے، اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگے، ہم سب لبیک کہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. جتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ذرا اوپر پہنچ جاؤ. عصری طلبہ جتنے ہیں، باقی ساتھی بیٹھے رہو. ان لوگوں کو بلانا چاہیے. نمبر میں ہے جماعت جی، علی گڑھ کی جماعت آپ کے وہاں ہے جی. اس کو اور یا جتنے ہوں ان سے بلاؤ جن کو اور تفصیلات کراؤ. ان کے یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ جو ریٹائر ہوا وہ سیدھا اس کام کے جس کا کام کرنا، اور جس کا فائنل ایئر ہوا وہ فورم پہلے کیا ہونے لگے گا پھر جاب کراتے ہیں ان کے یہاں پہ. یہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ کا اجتماع، کیونکہ ماشاءاللہ ہم سب نے دیکھ کیا ہے کہ دیوالی کی چھٹیوں میں ہماری اسٹوڈنٹ کی 10 دن کی جماعتیں جائیں گی اور اس کے سلسلے میں 10 تاریخ کو آئندہ اتوار، عید کے بعد کی اتوار نہیں، اس کے بعد اتوار، 10 تاریخ کی اتوار کو عصر سے لے کر عشاء تک یہ ہمارا جوڑ انشاءاللہ چونڈگر کی مسجد، سنگرامپورہ حافظ کی مسجد میں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے ہر مسجد کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی عمر 16 سال یا اس سے اوپر کی ہے، ان تمام کی تشکیل کرنا ہے. اور جوڑ کے اندر تو سب کو لے کر آ جاؤ، بات کو سب سنیں گے لیکن تشکیل کرنی ہے جن کی 16 سال یا اس سے بڑی عمر ہو. کوئی ایک ہمارا اسٹوڈنٹ چھوٹنے نہ پائے. اگر ہم ان کا پروگرام نہیں بنائیں گے، ان کی تشکیل نہیں کریں گے، ہم ان کی ملاقاتیں نہیں کریں گے، ان کی وصولی نہیں کریں گے، تو کوئی آ کر ہمارے اسٹوڈنٹ کو لے جائے گا گھومنے پھرنے کے لیے. پھر جب وہاں کی ٹکٹ بک ہو جائے گی تو آدمی کہے گا کہ کیا کرے، تو بس بھول ہو گئی تو یہ ہو گیا. نہیں، اس سے پہلے موقع ہے. اس سے ہمارے یہ مجمع مسجد و جماعت کے اعتبار تو اس کو روزانہ مشورے میں لاؤ، منگل کے مشورے میں لاؤ اور اس کو ایک امور بنا کر ہر گھر میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس کی پوری فہرست بنے اور ایک ایک کی ملاقات ہو، ایک ایک کی تشکیل ہو، ایک ایک کی وصولی ہو اور ان تمام کو 10 تاریخ کے جوڑ میں عصر سے لے کر عشاء حافظ کی مسجد میں انشاءاللہ ہمارے یہ جوڑ ہوگا. بھائی سب محنت کرو گے انشاءاللہ. اور تو نیت کرتے ہیں کہ ہم مسجد والے کریں گے. اب کون سے مسجد والے محنت کریں گے؟ ذرا کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. محمدی والے، برگودن والے، سنارواڑ، فجر، جامع مسجد، مساجی واڑ، چونڈگر،
محکمہ ماشاء اللہ. خاکیوار مسجد ابراہیم چمپا مسجد مبارک مسجد بلال موتی والا مسجد رحمان مسجد ابراہیم میاں جان کشوری رامپورہ 21 نمبر فاروقی ملا مسجد مسجد روشن مسجد عامرین عمر فاروق بھائی والا انوار ماشاء اللہ. مسجد امرات ماشاء اللہ 10 نمبر آگے ہے بھائی. اور بولو مسجد اللہ والے بھی بولو روشن والے بھی بولو رحمان والے بھی بولو. محنت سے دعا والا بننا ہے. انوار مدینہ ان کا بھی جوڑ دے ہو گیا ہے 10 تاریخ کو انشاءاللہ ان کی مسجد میں ہوگا. امبر بولنے والے بھی بولے ماشاء اللہ. اور باڈولی پٹری کا جوڑ انشاءاللہ سنگیت اثر سے عشاء باڈولی ابوذر کی مسجد میں ہوگا انشاءاللہ. اور حضرت کے ساتھ ایسے جیسے آگے بیٹھتے ہیں ایسے ذكر الخير كله مولاي صل وسلم على حبيبك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اسمع واستجب الله اكبر اكبر الله اكبر اكبر اللهم يا عماد من لا عماد له يا سهل من لا سهل له يا ذكر من لا ذكر له يا ضياء من لا ضياء له يا كريم العفو يا أشرف الأرض يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا منقذ الخلق يا منجي الخلق يا مبصر يا مجمل يا منعم يا مخبر يا جبار يا منير
أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيف الشمس ونبي الماء يا الله لا شريك لك نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي يا ربي يا ربي پروردگار تیرے نبی نے حضرت علی کو کلمات سکھایا تھے اور کہا تھا کہ اس وقت مت اٹھنا جب تک قبول نہ ہو جائے. اے اللہ ہم یہ کلمات کہے ہیں بے شک ہم بہت گندے ہیں, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا کوئی سمندر میں ڈوبا ہوگا جو ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں, جو ہم تیری نافرمانی میں ڈوبے ہیں. تیرے نبی کی چال چھوڑ کر نہ جانا کس کی چالیں ہم نے اختیار کی. اے اللہ یہ تیرے یہاں سے عمومی رحمتوں کا دن ہے. لاکھوں بندے بندے تجھ سے مانگ رہے ہوں گے, تو ان کی چولیاں بھر رہا ہوگا. بے شک ہم وہاں نہیں ہیں. اے اللہ ان کی دعاؤں کو, ان کی صالح دعاؤں میں ہمارا پوری امت کو ہمیں شریک فرما دے, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ دنیا والا ہونا چاہتی ہے, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر ڈال کر ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے, ایمان کا کمال نصیب فرما دے, ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے. اے اللہ ہماری سیاحت کو حسنات سے بدل دے, ہماری ظلمتوں کو نورانیت سے بدل دے, ہم لعنتوں کو ایسا رحمتوں سے بدل دے, رضائل کو بشائر و شمائل سے بدل دے. اے اللہ تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا دے, تو ہمیں دعا کی طاقت نصیب فرما دے. دنیا والا ہونا چاہتی ہے, کوئی دولت والا ہونا چاہتا ہے, کوئی عہدے دار ہونا چاہتا ہے, کوئی زمیندار کارخانے دار ہونا چاہتا ہے, نہ جانا کیا کیا چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا والا ہونا چاہتے ہیں, ہمیں دعا والا بنا دے, ہمیں دعا والا بنا دے, ہمیں دعا کے ذریعے تجھ سے مانگنے والا, اپنے ہر مسئلے کو تجھ سے کہنے والا بنا دے. آج تک ہماری جتنی غفلت ہوئی, آج تک اس محنت کی ہم نے ناقدری کی, پہلے تمہیں گھر بیٹھے ہم نے نبوت کی محنت پر حاصل فرمائی, خانقاہیں نصیب فرمائی, دینی ادارے مدارس نصیب فرمائے, دعوت کی عظیم شان محنت نصیب فرمائی. اے اللہ ہم نے تو ہر نعمت کی ناقدری کی, اپنی آنکھوں کی, اپنے ہاتھوں پیروں کی, اپنی کانوں کی. اے اللہ ہم تجھ سے اپنی ہر ناقدری کی معافی مانگتے ہیں. جب تجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے, اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے, ہمارے بھائی بہن بیوی بچوں کو معاف فرما دے, ہم سے تعلق محبت رکھنے والوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے پورے مجمے کو معاف فرما دے. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی دنیا کے جس کونے میں ہو, مرد یا عورت, اے اللہ کی شکل نہ ہو, اس کی پوری وقت کا پورے دین کو پوری امت میں 100% حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے. یہ 6 نمبر اے اللہ حقیقت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دے. تو ہی کرنے والا ہے, تو ہی سب کچھ ہے, اور تجھی سے سب کچھ ہے, اس کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے. کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, تیرے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے, مخلوق میں نفع ہے نقصان. اے اللہ کوئی کچھ نہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اے اللہ اس کے یقین ہمیں نصیب فرما دے. 100% طرف کا رجوع نصیب فرما دے. ہر مسئلے میں تجھ سے کہنے والا بنا دے. اے اللہ اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما, اپنی معیت نصیب فرما, اپنی غیبی مددیں شامل حال فرما. اللہ صحابہ کے ساتھ نہیں تو کی تھی, اور کیسی غیبی مددیں کی تھی. بے شک ان کا ایمان, ان
کا تقویٰ، ان کا توکل، اللہ اس کو کھوکھلے ہیں، ان کو کھوکھلے ہیں، اندر کچھ ہے ہی نہیں سوائے گناہوں کے، سوائے عیبوں کے، سوائے پاپوں کے کچھ نہیں ہے۔ یہ مالک جو بڑی قدرت والا ہے، رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلا کرتا ہے، روز دنیا دیکھتی ہے، ہماری ظلمتوں کو برائیوں سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہماری دوری کو اپنے قرب سے بدل دے، جو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا۔ دعوت کی عظیم الشان محنت کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، اے اللہ اس محنت سے تعلق رکھنے والوں کی، پوری امت کی، اے اللہ کو پوری پوری حفاظت کرنا، پوری پوری حفاظت کرنا۔ جتنے باطل نقشے، جتنے باطل منصوبے اور جتنی باطل طاقتیں اے اللہ کو تجھے پسند نہیں ہے، اے اللہ تو ہی اے اللہ اس کو ختم کروا دے، اس کو حق سے بدل دے، صحیح سے بدل دے، ہر غلط کو صحیح سے بدل دے۔ جہاں بھی غلط ہو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رہن سہن معاشرے میں، ہماری گلیوں محلوں میں، اے اللہ ہر غلط کو صحیح سے بدل دے، جہالت کو علم سے بدل دے، غفلتوں کو ذکر سے بدل دے، بد اخلاقی کو اخلاق کریمانہ سے بدل دے، اغراض کو اخلاص سے بدل دے، اے اللہ اخلاص والا مجمع جمع فرما دے، ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما دے، اے اللہ انہوں نے نیتیں کی ہے اس کام کو کام بنانے کی، جس کے راستے میں جو رکاوٹ ہو، جس شکل میں ہو، اپنی قدرت کاملہ سے اس کو دور کروا دے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ذرا سے ہم رہ جاتے ہیں، نفس نے ہم کو لقمہ بنا رکھا ہے، شیطان کی پھونک پر ناچتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس کے وسط سے ایسا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں، نہ سوچنے کی سوچتے ہیں۔ اے اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت جلیل ایمان قبول کر کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی نصیحت کی تھی، ہر مسلمان کے لیے بھلا سوچنا، ہر مسلمان کا نصح مسلمین، ہر مسلمان کی خیر خواہی کو سوچنا۔ اے اللہ ہم ہر ایک کے لیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اے اللہ سب کے لیے بھلا سوچتے ہیں۔ اے اللہ بھلائیوں کی طرف طبیعتوں کو ہٹا دے، طبیعتوں کو مائل کر دے، ہر برائی سے ہماری عبادت کروا۔ اے اللہ باقی تمہارے تیرے بندے پوری دنیا میں اے اللہ تو تجھے نہیں پہچانتے، تجھے نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں جانتے، وہ تو تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں، تیرا کنبا ہے۔ اے اللہ تمہارا اپنے ہاتھ سے مٹی کی ہنڈیاں بنائے، اس کا ٹوٹنا اس سے نہیں دیکھا جاتا، اتنی بڑی مخلوق جہنم میں چلی جائے تو دیکھتا رہے گا۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا تجھے واسطہ، تیرے نبی کے اے اللہ سپنوں کا تجھے واسطہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیوں پر لڑم آنے کا واسطہ، بدل کے آنسوں اور آہوں کا واسطہ، قربان راشدین کی اور مہاجرین اور انصار کی قربانیوں کا واسطہ، اس امت کے سر پر کرم کا ہاتھ رکھ دے، امت کو اپنے حفظ و امان میں لے لے، ہمارے گھروں کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اے اللہ تو اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما، ذکر آخرت نصیب فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا اکرام ہمارے اندر پیدا فرما دے، دعوت اور دعا کی قوت، حقیقت اور بصیرت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما، ہم تو تجھے اور تیرے نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے تجھے معلوم ہے، ہر کس سے معافی مانگتے ہیں، جب کوئی معافی مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے تجھے شرم آتی ہے۔ آج تو اس مدینے کے لیے
اور اس کے خاندانوں اور اس کی قیامت تک کی نسلوں کے لیے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے لیے جان و مال اور صلاحیتوں کے لگانے اور اس کے تیرے یہاں قبول ہونے کا آج تو فیصلہ کرنا اے اللہ کو ان سے راضی کرنا اپنے سے راضی کرنا بیماروں کو شفائے کامل نصیب کرنا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں سڑ رہے ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کی چیزیں پیدا کرنا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح نصیب کرنا جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ایسا انہیں علم نافع نصیب کرنا اساتذہ کی مدارس کی کتابوں کی ایسا امت کے حقائق کی عبادات کی اخلاق کی معاشرے کی معاملے کی جان کی مال کی عصمت کی آبرو کی پوری حفاظت کرنا پوری حفاظت کرنا ہمارے شہر کو نمونے کا شہر بنا دے تمام مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا ہماری گھریلو زندگیوں کو اے اللہ دینی بنا دے نبوت والی معاشرت کو زندہ فرما دے یہ حیائی ننگا پن اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے مناظر کو دنیا سے ختم فرما دے اے اللہ سود کو جھوٹ کو ختم فرما دھوکہ دینے کو ختم فرما جو صفات کو بندوں اور بندیوں میں دیکھنا چاہتا ہے اپنے دھرم سے اس محنت کی برکت سے اس کو ایک امت میں زندہ فرما ایمانی صفات اسی فرما دے اے اللہ مرنے سے پہلے ہر ایک کو سب کی توبہ نصیب فرما ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما دے چھوٹے بڑے نئے پرانے جانی مالی جائے ہر طرح کے اے اللہ کر کے بھول گئے لیکن تو جانتا ہے اے اللہ معاف فرما دے توبہ کو قبول فرما دے جتنے ہمارے جاتے ان کی مغفرت فرما جتنے ایمان کے حیات میں گئے ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما تیرے صالح بندوں سے یہ محنت ہم تک پہنچی ہے جن اساتذہ نے ہم کو پڑھایا ہے جنہوں نے ہمیں اللہ کا نام سکھایا ہے اے اللہ جو موجود ہیں ان کو اکرم برکت دے جو جا چکے ان کے درجات کو بلند سے بلند کرنا ہم نے سے ہر ایک کو اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہر عام ایمان میں ترقی کے ساتھ تجھ سے قریب ہونے کے ساتھ آخری سانس تک اس محنت میں لگائے رکھنے کا فیصلہ کرنا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں کہنا چاہا تھا نہ کہہ سکتے آئندہ کبھی تک جن کا ہم پر حق ہے اے اللہ ہر ایک کی ہر جائز بننا کو پورا کرنا ہر ایک کو اپنے وقت پر اس سے خاتمہ نصیب کرنا بری موت سے اچانک کی موت سے ہر اس موت سے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہیے اللہ سے ہماری سب کی کوئی حفاظت اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنا کچھ سے مانگا ہے وہ سارا ہم کو ہمارے گھر والوں کو بچوں کو مردوں کو عورتوں کو پوری امت کے ایک فرد کو اپنا کرم سے نصیب کرنا جن برائیوں سے جن آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے اللہ سے تو ہم اپنی پناہ میں تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے پوری امت کو کرم سے عاقبت میں لے لے اللہ یہ امت تیرے نبی کے ان قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے یہ مہاجرین و انصار کی قربانیوں کے نتیجے میں آئی ہے اللہ اکثر کی جب دوسری ہجرت ہوئی تھی اور صحابہ ان کٹھنائیوں سے گزرے تھے اس کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی ہے اللہ امت کے حال کا کام کرنا جیسے کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے یہ امت اللہ یہ امت یتیم ہو گئی امت یتیم ہو گئی کیا کوئی کسی کے باپ کے مرنے سے یتیم ہوتا ہوگا جو ہم اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر نبی والی محنت چھوڑ کر نبی والے آنسو اور غم کو چھوڑ کر نبی والی فکروں کو چھوڑ کر ہم یتیم ہو گئے اے اللہ تو تو یتیموں کا بھی بڑی والی ہے اے اللہ کی امت کیا نہیں والی ہے
بے سہاروں کے سہارے ہمارا سہارا بن جا، ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما، ہمیں کسی کی گود میں نہ بٹھا، ہمیں کسی کا مرہون منت نہ بنا۔ اے اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کی ایام میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ان کی نسل کاٹتے ہوئے تجھے کہتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ سنت میں چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے نبی کو نبی برحق مانتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ جتنے باطل نقشے، جتنی باطل محنتیں، جتنے باطل منصوبے، جتنی باطل اسکیمیں اور جتنا باطل اور جو تجھے پسند نہیں ہے ایک ایک کو اے اللہ تو اپنے اس دنیا سے ختم فرما کر اس کے مقابلے سے حق کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہر غلط کو صحیح سے بدل دے، جو ہی کر سکتا ہے کہ علیہ کو صحیح ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مجمع پڑا ہے 9 بجے روزانہ نماز ہوا کرتی تھی، لیکن اب 9 بجے جن کا وضو ہے وہ تو بیٹھ جاؤ۔ یہ گھڑیاں ہیں اس وقت میں بعد میں لوگ دعا میں دو رہے ہوں گے، اپنا وقت ادھر ادھر کرنے کو جائے، جن کا وضو بیٹھ جاؤ، دعا مانگو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو اور جن کا نیت جلدی سے وضو کر کے آ جاؤ۔